رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ قابل احترام حضرات و خواتین، نماز تراویح میں سورہ بقرہ کی آیات کریمہ تلاوت کی جا رہی تھیں کل اور آج، اور آپ جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ قرآن مجید کی عظیم سورتوں میں سے ایک مدنی سورت ہے۔ انشاءاللہ آج کے اس مختصر بیان میں 4 باتیں آپ حضرات و خواتین کی خدمت میں ہم رکھیں گے۔ جاتے جاتے ان 4 باتوں کا تحفہ لیتے ہوئے جائیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سورہ بقرہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں یہ قرآن مجید کی سب سے طویل اور لمبی سورت ہے جو مدینے میں نازل ہوئی، اور اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سب سے طویل اور لمبی آیت المدائنہ کو اسی صورت میں ذکر کیا، اور قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت جسے ہم آیت الکرسی کہتے ہیں، اس آیت کو بھی اللہ نے اسی صورت میں نازل کیا۔ بڑی عظیم صورت ہے یہ۔ ہم میں سے ہر کوئی پریشان رہتے ہیں، مولانا کماتے ہیں پھر بھی بے برکتی نظر آتی، گھر میں داخل ہوتے ہیں عجیب قسم کا ٹینشن رہتا ہے، عجیب قسم کا ماحول رہتا ہے، گھر میں خواتین بہت سارے مسائل کو فیس کرتی ہیں، اور قرآن مجید نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں وارد صورتوں میں ایک صورت کے سلسلے میں ایک ایسا نسخہ بتایا ہے، اگر ہم نے اپنے گھروں میں اس پر عمل کیا واللہ گھر کی ہر مصیبت ٹلے گی، گھر کی ہر پریشانی دور ہوگی۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، کیوں؟ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سورۃ البقرہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اس گھر میں شیطان کا دخل نہیں ہوتا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہو۔ آپ ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے، آپ فجر کے بعد کچھ پڑھیے حصہ، ظہر کے بعد کچھ حصہ پڑھیے، شام کے موقع پر کچھ حصہ پڑھیے، سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کیجیے۔ دوستو، میں عورتوں سے خصوصاً گزارش کروں گا کہ آپ چاہتی ہیں کہ گھر کا ماحول ہمارے حق میں امن، سکون، برکت اور رحمت کا گہوارہ بن جائے، تو چاہیے کہ ہم گھر میں ایک قرآنی ماحول قائم کریں، خصوصاً سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ویسے پورے قرآن مجید پڑھنے والے کے حق میں کل قیامت کے دن سفارشی بن کے آئے گا، ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اقرأوا القرآن فإنه يأتي شافعا لأصحابه۔ قرآن مجید پڑھا کرو کیونکہ یہ قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارشی بن کر آئے گا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اقرأوا الزہراوین، 2 سورتوں کی خصوصاً تلاوت کرو، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران۔ فَإِنَّهُمَا يَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ غَيَايَتَانِ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیونکہ یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارشی بن کر آئیں گی، اور اپنے پڑھنے والوں کے حق میں جہاں ہر کوئی سائے کا متلاشی ہوگا، جہاں ہر کوئی سائے کا متلاشی ہوگا، یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سایہ بن کر، بادل بن کر آئیں گے انشاءاللہ۔ اب تک ہم نہیں پڑھ رہے تھے، انشاءاللہ اس کے بعد ہم پابندی کریں گے نا انشاءاللہ۔ سورہ بقرہ بھی ہم پڑھیں گے اور سورہ آل عمران بھی پڑھیں گے، اس حسن نیت سے پڑھیں گے کہ کل قیامت کے دن یہ سورہ بقرہ بھی میرے اور آپ کے حق میں سفارش کرے گی، اور سورہ آل عمران بھی میرے اور آپ کے حق میں سفارش کرے گی انشاءاللہ۔ دوسری بات غور سے سنیے، جب سورہ بقرہ کو ہم پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں مختلف مسائل، احکام، حقائق اور بہت ساری معلومات اللہ نے ذکر کی ہیں، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک مجلس میں مختصر وقت میں آپ کے سامنے ان باتوں کا مختصر احاطہ اور خاکہ ہی صحیح پیش کرنا ناممکن ہے۔ لیکن جب سورہ بقرہ کو ہم پڑھتے ہیں،
اللہ تعالیٰ نے منافقین کی بعض صفات کو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کریمہ میں ذکر کیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ منافقین کے سلسلے میں سب سے زیادہ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں اللہ نے ان کی صفات کو بیان کیا۔ سورہ توبہ پڑھی، اللہ نے منافقین کا پول کھول کے رکھ دیا، اسی لیے اس سورت کے ناموں میں سے ایک نام الفاضحہ ہے۔ سورۃ التوبہ کو الفاضحہ بھی کہتے ہیں، گویا کہ منافقین کا پورا پول کھول کر بیان کرنے والی یہ سورت سورہ توبہ ہے۔ اور سورہ بقرہ میں بھی اللہ نے منافقین کے بارے میں ذکر کیا۔ آپ جانتے ہیں منافقین کون ہیں؟ کہ ظاہر میں مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنا اور دل میں کفر کو چھپانا۔ یاد رکھیں دوستو، تاریخ میں سب سے زیادہ نقصان اسلام کو انہی منافقین سے پہنچا ہے۔ یہ آستین کے سانپ ہوا کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ نقصان اہل ایمان کو اہل نفاق سے پہنچا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا کہ کل قیامت کے دن نار جہنم کے جو مختلف مراتب ہوں گے ان میں سب سے نچلے مرتبے میں کون ہوں گے؟ اللہ ہم سب کو اس نفاق سے محفوظ فرمائے۔ نفاق کی اللہ تعالی نفاق سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمیشہ اللہ سے دعا کیجئے، اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے تو پاک کر دے۔ جیسے صبح میں نے کہا نا، میں فجر کے بعد درس میں، آج مخلص لوگوں کی بڑی کمی پائی جاتی ہے۔ لوگ ہیں تو منافقین بہت ہیں آج، جو سامنے بظاہر بہت نیک نظر آتے لیکن دل میں بہت سارے شر کو چھپائے ہوئے لگتے۔ اگر دل میں ایسی کیفیت پائیں نا، سامنے ہماری ایکٹنگ الگ ہوتی ہے اور اندرون ہم الگ ہیں، تنہائی ہماری زندگی بہت الگ ہے۔ یاد رکھنا، اس نفاق کی راہ پہ ہم چل رہے ہیں۔ اللہ سے توبہ کرنا، اپنے ظاہر کو بھی پاک کیجیے، اپنے باطن کو بھی پاک کیجیے۔ منافقین کے بارے میں اللہ نے بہت ساری باتیں ذکر کی، دو باتیں میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ پہلی بات جانتے ہیں کیا ہے؟ منافقین کے بارے میں اللہ نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ جب منافقین سے کہا جاتا نا زمین میں فساد مت مچاؤ، منافقین کہتے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یاد رکھنا دوستو، آپ کریں برائی، اس برائی کو آپ نیکی کا نام دیں، یہ منافقین کی پہچان ہے۔ یاد رکھو، آپ اپنی برائی کو پہچانیے، اپنی غلطی کو پہچانیے، اپنی کمزوری کو جانیے۔ کمزوری پر اللہ کی خاطر نیکی کا لباس مت پہنائیے، یہ اہل ایمان کا شیوان ہے۔ اہل ایمان تو کون ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر، جب ان کے سامنے غلطی بتائی جائے نا، بتانے والے کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سامنے والا مخلص ہے، سامنے والا آپ کا درد مند ہے، اسی لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے آپ کی غلطی کو واضح کیا۔ شکریہ ادا کیجئے، قبول کیجئے، اور کبھی بھی یاد رکھنا، ایگو کا مسئلہ نہیں آنا، کہ انا کا مسئلہ نہیں آنا، میں بظاہر بڑا ہوں اور وہ چھوٹا ہے اور مجھے آ کر اپنی غلطی بتا رہا ہے۔ جانتے بوجھتے اپنی غلطی پر کبھی پردہ مت ڈالیے دوستو، یہ تو اہل نفاق کی پہچان ہے۔ کرتے تھے برائی اور اس برائی پر نیکی کا لباس پہناتے تھے، مچاتے تھے فساد، زمین میں فساد مچاتے تھے اور اسے اصلاح کا نام دیتے تھے۔ اور ہمیشہ یاد رکھنا، یہ نیکی قبول کرنے کے لیے اور اصلاح قبول کرنے کے لیے دل کا صحیح سالم ہونا بہت ضروری ہے، اور احساس بہت بڑی نعمت ہے۔ یاد رکھو دوستو، آج میرے اور آپ کے اندر اس کی بڑی کمی پائی جاتی ہے۔ ہم غلطی کرتے ہیں اور اس کا احساس ہمارے اندر نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو اہل نفاق کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں کہا وائے ناکامی متاع کارواں، جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی قوم میں گناہ کا احساس مٹ جائے اس قوم کا ضمیر مردہ ہوتا ہے، اور کسی قوم میں اگر گناہ کا احساس باقی ہے اس قوم کا ضمیر زندہ رہتا ہے۔ تو ہمیشہ گناہ کا احساس لیے زندگی بسر کیجیے۔ دوسری بات جو اللہ نے اس صورت میں منافقین کے بارے میں بتایا، اللہ حفاظت فرمائے، جانتے ہیں کون سی بات؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ منافقین کے سامنے ہدایت و ضلالت دونوں راستے واضح کیے گئے، اور واضح کرنے والے کون؟ واضح کرنے والے کون؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے ان کے سامنے ہدایت کا راستہ واضح کیا اور گمراہی کے سارے راستے ان کے سامنے کھول کے بیان کیے۔ یہ اللہ کو راضی کرنے والا راستہ ہے، یہ اللہ کو ناراض کرنے والا راستہ ہے۔
منافقین جانتے ہیں کیا کیا؟ منافقین نے کیا کیا؟ ہدایت کے بدلے گمراہی کو اختیار کیا، سنت کے بدلے خلاف سنت کو اختیار کیا، توحید کے بدلے کفر و شرک کو اختیار کیا، خیر کے بدلے شر کو اختیار کیا، توفیق کے بدلے محرومی کو اختیار کیا۔ یاد رکھنا دوستو، کبھی ہماری زندگی میں ایسی نوبت نہیں آنا اگر ہمارے سامنے کچھ علماء ربانیین ہیں جو واضح کرتے ہیں میرے بھائی آپ کا جو طریقہ ہے نا یہ خلاف سنت ہے، بدعت ہے، اللہ سے توبہ کر لیں دوستو۔ اور کبھی یاد رکھیں ہمارے سامنے غلطی کی، بدعت کی وضاحت کی گئی اور آپ کا ضمیر آواز دے رہا ہے، یہ سامنے والا جو بتا رہا ہے دلائل کی روشنی میں وہ صحیح ہے، اسے قبول کر لیں، اسے قبول کر لیں۔ اپنے ضمیر کی آواز کو سننے کی کوشش کریں، اپنے ضمیر کی آواز کو سننے کی کوشش کریں۔ اور ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ رحم فرمائے، ہم پرانے غلط رسم و رواج کو اختیار کرنا پسند کرتے ہیں، میرے اور آپ کے حبیب کی سنت کو اپنانا گوارا نہیں ہمارے لیے۔ اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے دوستو۔ یہ تو منافقین کے بارے میں اللہ نے کہا نا، ہمارا تو اللہ پہ ایمان ہے، ہم تو مومن ہیں نا، تو میرے اور آپ کا کردار کیا ہے؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اس بات کو ہم نے دل سے قبول کیا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو پہلی بات سورہ بقرہ کے بارے میں، دوسری بات منافقین کے بارے میں، تیسری بات غور سے سنیے اور اسے لیتے جائیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر تخلیق انسانی کو بیان کیا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو پیدا کیا نا، مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا، کہیں اشارتاً اور کہیں وضاحتاً اللہ نے اسے بیان فرمایا۔ سورہ بقرہ میں، سورہ اعراف میں، سورہ حجر میں اور مختلف آیات کریمہ میں، سورہ صاد میں اللہ نے اس مفہوم کو اور اس ٹاپک کو بیان کیا۔ جب ہم قرآن مجید میں اس مضمون کو پڑھتے ہیں تو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن دو باتیں ذہن میں رکھیے۔ تخلیق انسانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس انسانیت کو دو اہم میسیج دینا چاہتے ہیں۔ پہلا میسیج جانتے ہیں کیا ہے؟ علم پر توجہ دیجیے۔ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا نا، پیدا کیے جانے کے بعد سب سے پہلے فرشتوں کے سامنے انسان کی جو برتری واضح ہوئی وہ علم کے ذریعے واضح ہوئی۔ اسی لیے دوستو علم پر توجہ دیجیے، حصول علم پر توجہ دیجیے۔ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، یہ مسجد نور علی نور اللہ کا ایک بہت بڑا انعام ہے اس علاقے والوں کے لیے، جہاں حق کی صدا بلند ہوتی ہے، جہاں توحید آپ کے سامنے واضح کیا جاتا ہے۔ اس چھت کی حفاظت کیجیے، اسی چھت سے ہم علم حاصل کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ کے کتنے ایسے مقامات ہیں جہاں سمجھانے والے نہیں ہیں، جہاں انہیں چھت میسر نہیں۔ اللہ نے آپ کو چھت دی ہے نا، اس کی قدر کیجیے، اس کی حفاظت کیجیے۔ صرف نمازوں کی پابندی سے نہیں بلکہ ایسے دروس میں بھی آپ کو شرکت کرنی ہے۔ علم کی قدر اور اہل علم کی قدر ہونی چاہیے۔ ہم آپ کے مہمان ہیں، 1 مہینہ ہم آپ کے درمیان رہیں گے۔ آپ مہمان نوازی میں کھانا کھلا رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، اللہ آپ تمام کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اصل مہمان نوازی اس سے بڑھ کے ہے دوستو۔ مہمان نوازی میں یہ بات شامل ہے آپ مہمان کو سننے کی کوشش کریں آپ، اور ہم قرآن و سنت کی روشنی میں بہت ساری باتیں آپ کی خدمت میں باذن اللہ رکھیں گے۔ تو یہ مہمان نوازی کا یہ حق ہے جو آپ تمام پہ لازم ہے، آپ تھوڑی دیر بیٹھیں اور گفتگو کو سنیں اور روزانہ کچھ نہ کچھ تحفہ لے کر جائیے۔ ہم تحفہ دینے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر ہم جو بات بتانا چاہتے ہیں، علم کی قدر کیجئے دوستو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو برتری حاصل ہوئی نا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا۔ فرشتوں نے کہا اے اللہ کہ جس کا تو نے حضرت آدم کو علم دیا ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ تو علم کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کی برتری ثابت ہوئی۔ علم پر توجہ دی۔ اور دوسری بات کیا؟ پیدا کرنے کے بعد ابلیس سے کہا نا اللہ نے سجدہ کیجئے، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا نا، سجدہ نہ کیا اس نے۔ جب اللہ نے اس سے کہا کہ تو نے سجدہ کیوں نہ کیا تو اس نے جواب دیتے ہوئے کہا قال لم اکن لاسجد لبشر خلقت من صلصال من حمأ مسنون۔ اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس انسان کو مٹی سے، آگ مٹی کے سامنے کیسے جھک سکتی ہے؟
جبکہ ہر مخلوق خالق کے آگے جھکنا چاہیے۔ یہاں یہ نہیں ہے کہ فلاں کو اللہ نے کس سے پیدا کیا، فلاں کا کیا مقام ہے، جب اللہ کا آرڈر ہے جھکنا تو جھکنا چاہیے۔ یہی میرے اور آپ کی کی پہچان ہے دوستو۔ اور ابلیس کو کس نے روکا؟ صاحب علم تھا وہ، اور جیسا کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا معلم الملائکہ تھا، فرشتوں کا استاذ تھا، صاحب علم تھا، لیکن اس کے اندر عاجزی نہ تھی دوستو۔ ہمیشہ عاجزی اختیار کیجیے۔ تکبر یاد رکھیں یہ بہت ساری بھلائیوں کو اپنانے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اگر آپ متکبر ہونا، سامنے والے کی قدر نہیں کریں گے، سامنے والے کے جذبے کو آپ نہیں پہچانیں گے، اس کی درد مندی آپ کے سامنے ظاہر نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی بڑے متواضع انسان تھے، اللہ اکبر، ایسے متواضع انسان ہر کوئی آپ سے فائدہ اٹھاتا، ایک مرتبہ حاضر ہوتا اللہ کے نبی اس کا دل جیت لیتے۔ عاجزی اختیار کرنے والا سامنے والے کے دل کو موہ لیتا ہے، اور جو متکبر ہوتا ہے نا، اگر وہ کس قدر علم سے مالا مال کیوں نہ ہو، اللہ کی قسم اس کی ذات سے کوئی مخلوق فائدہ نہیں اٹھا سکتی۔ تکبر عزازیل راخار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد، فارسی کا ایک شعر ہے کہ اس تکبر نے ابلیس کو ذلیل کر دیا اور ہمیشہ کے لیے لعنت کے قید خانے میں گرفتار کر دیا۔ ابلیس کی پہچان تکبر ہے، رحمت للعالمین کی پہچان تواضع ہے دوستو، اور اللہ کے نبی کا وعدہ ہے وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، اللہ کی خاطر آپ عاجزی اختیار کریں گے، اللہ آپ کے مقام کو اور اونچا اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ اور آخر بات یہ ہے، اللہ نے اس صورت میں جھنجھوڑ دینے والی بات اللہ نے کہی ہے دوستو۔ ابھی میں نے ابتدا میں وہ آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت پہ مجھے بھی غور کرنا ہے اور ہر مسلمان کو غور کرنا ہے۔ کیا ہے جانتے ہیں؟ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ۔ جب لوگوں کو جج کرنے کا مسئلہ آتا ہے نا، ہر کوئی بہت بڑا جج نظر آتا، دوسروں کے بارے میں بہت اچھی طرح سے جج کرتے ہیں، وہ صحیح وہ غلط، یہ صحیح یہ غلط، دوسروں کے بارے میں ہمارے ایسے فیصلے ہوتے ہیں۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، اپنی ذات کو بھول جاتے ہو؟ نماز کا حکم دینے سے پہلے اس یعنی معاملے کو اپنے دل پر پھیرنے کی کوشش کیجیے۔ آپ جب بھی سامنے والے کو کوئی بات بتائیں گے نا دوستو، کب جانتے ہیں اثر انداز ہوتی ہے بات؟ جب سب سے پہلے اس کو اپنے دل پر اپلائی کیجیے۔ آپ سچائی کی تعلیم دے رہے ہیں، خود سچے بنے رہیے۔ آپ دوسروں میں محبت کی بات کرتے ہیں، جوڑنے کی بات کرتے ہیں، خود آپ کے گھر میں ایسا ماحول ہونا چاہیے آپ جوڑنے والے ہوں۔ آپ مساجد کو قائم کرنے کی بات کرتے ہیں، آپ مساجد کو معمور کرنے والے ہوں۔ سب سے پہلے اپنے عمل سے لوگوں کو متاثر کیجیے۔ یہ اہل کتاب کی پہچان ہے، وہ لوگوں کو حکم تو دیا کرتے تھے اور اپنی ذات کو بھول جایا کرتے تھے۔ علامہ اقبال نے بہت بہترین بات کہی ہے، صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کے رگو پے میں فقط مستی کردار۔ ہم گفتار کے ساتھ کردار کے غازی بنیں گے انشاءاللہ۔ جب ہم دوسروں کو بتائیں گے، بتائیے، ہم منع نہیں، یہ حق ہے، یہ ذمہ داری ہے، یہ تڑپ ہے، یہ ایمان کی پہچان ہے کہ آپ جہاں کہیں برائی دیکھیں نا، سامنے والے کو اس گڑھے سے نکالیے، اس جہنم کی وادی سے نکالنے کی فکر کیجیے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ لیکن اپنی ذات کو فراموش نہ کرنا، اپنی ذات کو بھولنا نہیں دوستو۔ عمل میں برکت اسی وقت آتی ہے جب ہر پکار دوسروں کے سامنے پیش کرنے سے پہلے اس پکار کو اپنے دل پر اور اپنے اعضائے جوارح پر اور اپنے پارٹس آف دی باڈی پر اسے پیش کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم زندگی میں برکت آئے گی، زبان میں تاثیر پیدا ہوگی اور حالات میں بہت بہترین سدھار آئے گا۔ اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو منافقین کی صفات سے بچ کر اہل ایمان کی صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں ہم دوسروں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، اپنی ذات پر سب سے پہلے اسے اپلائی کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جہاں جب اللہ کی بات، رسول کی بات ہمارے سامنے واضح کی جائے، اے اللہ تو اتنا ایمان عطا فرما، اتنا حوصلہ ہمارے اندر عطا فرما، اتنی ہمت عطا فرما کہ ہم اس برائی کو چھوڑ دیں، خلاف سنت اس کام کو چھوڑ دیں اور تیری اور تیرے حبیب کی بات کو ہم اپنانے والے بن جائیں۔ ایسا
معاملہ اختیار کرنے کی اے اللہ تو ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یہاں جتنے احباب حضرات و خواتین بیٹھے ہوئے ہیں اے اللہ سب کو تو اپنے حفظ و امان میں لے لے، ہر پریشانی سے اے اللہ تو ہم سب کی حفاظت فرما، امن والی، سکون والی، چین والی، نعمتوں والی، صحت والی، برکتوں والی، رحمتوں والی زندگی اے اللہ تو ہم سب کو نصیب فرما، جب تک اس دنیا میں باقی رکھ، تیرے دین پر باقی رکھ اور تیرے ہی دین پر خاتمہ نصیب فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔